سابق وزیراعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے لوٹن میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت متحد ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق کشمیر کے فیصلے کشمیری ہی کریں گے۔ لوٹن سے چودھری نثار کی رپورٹ دیکھیے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے لوٹن میں منعقدہ جلسہ میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے منشور کے مطابق کشمیر کے فیصلے کشمیریوں کی مرضی سے ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور صدر ٹرمپ سے ملاقات میں صرف کشمیر ایشو پر ہی بات کریں گے۔ بیرسٹر سلطان محمود کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ہندوستان طاقت سے کشمیریوں کی آواز دبانے میں ناکام ہوگا۔ لارڈ قربان حسین، سابق وزیر محمود ریاض، بیرسٹر اسرار اور مقامی سیاسی شخصیات نے بھی کشمیر میں جاری لاک ڈاؤن اور بنیادی انسانی ضروریات کی عدم دستیابی پر تشویش کا اظہار کیا اور بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کی تنظیموں سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا۔ It's a very concerning state from a humanitarian point of view, human rights point of view, rule of law point of view and a democracy point of view. It's very important that our international community, especially the British community here and also the British Parliament and also the British Prime Minister, also the US President takes note of this and takes urgent action to ensure that at least humanitarian aid is able to get through to Jammu and Kashmir. عام کشمیریوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور وزیر اعظم عمران خان پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم انشاءاللہ عمران خان کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تک بھارت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات اب نہ کرے جب تک کہ کشمیریوں کو بحیثیت فریق ہندوستان ٹیبل پہ نہیں مانتا۔ آزاد کشمیر کے جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو اکٹھے کر کے ان کا ایک وفد بنایا جائے اور اس میں جو لوگ قابل ہیں اور جو تجربہ رکھتے ہیں جس طرح کہ سلطان محمود صاحب ہیں، ایسے لوگوں کو اس میں انکلوڈ کیا جائے اور ان کو اسپیشل ایک انوائے کے طور پر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ یہ کشمیریوں کی نمائندگی وہاں جا کر سکیں۔ پوری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے اور ہم پوری دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بے شک آپ کے مانیٹری، اسٹریٹجیکلی اور پولیٹیکل انویسٹڈ انٹرسٹ بھارت کے اندر ہوں گے، لیکن جو ہیومن رائٹس ایشو ہے، جو کشمیریوں کے انسانی حقوق ہیں، اس سے وہ بالاتر نہیں ہو سکتے۔ مودی حکومت نے جو کشمیریوں کا قتل عام کر رہا ہے، جو مودی ہٹلر ہے، جو مودی فاشسٹ ہے، اس کے خلاف دنیا کے اندر ہم آواز بلند کریں گے۔ عمران حکومت جو ہے وہ امریکہ میں جا کے تو اس کے ظلم کی جو داستانیں ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھے گی۔ ہمارے بیرسٹر جو سلطان محمود صاحب ہیں وہ بھی امریکہ جا رہے ہیں، وہاں بھی کشمیریوں کا ایک جمع غفیر ہوگا 27 تاریخ کو، جب مودی جو ہے وہ امریکہ جائے گا تو وہاں بہت بڑا مظاہرہ ہوگا اور اس کو یہ باور کروایا جائے گا کہ وہ کرفیو کو اٹھائے۔ لوٹن میں منعقدہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اس جلسہ میں برطانیہ بھر سے کشمیری کارکنان نے بھرپور شرکت کی اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی جاری رکھنے کا عہد کیا۔ چودھری نثار، 92 نیوز، لوٹن۔ مانچسٹر میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین اور ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ثاقب مبارک بھٹی نے چیئرمین ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز بیرسٹر امجد ملک سے ملاقات کی ہے اور کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں شخصیات نے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کی وکلا کی سطح پر مدد کرنے کے لیے تجاویز پیش کی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ثاقب مبارک بھٹی صاحب جو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹ کمیٹی ہے لاہور ہائی کورٹ بار کی، انہوں نے آج یہاں راچڈل میں وزٹ کیا ہے۔ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہم نے گفت و شنید کی ہے کہ کشمیر کے جو مظلوم عوام ہیں ان کو وکلا کی سطح پر کیسے ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ یہ کمیونیکیشن کے راستے کھلیں اور یہ سیج کا خاتمہ ہو۔ تو ICJ اور UN سیکیورٹی کاؤنسل کے علاوہ جو لٹیگیشن چل رہی ہے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے کہ کشمیریوں کی کیسے داد رسی ہو۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب 2001 سے یہاں پہ ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز کو چیئر کر رہے ہیں اور اوورسیز کے مسائل اور جو بھی مسائل ہوں اور پھر دونوں بار ایسوسی ایشنز کی، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی
اور UK بار ایسوسیشن کی جو کوارڈینیشن ہے اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اور میں بینگ چیئرمین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی یہاں پہ آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور ہم نے کشمیر کے متعلق بڑی جو ہے وہ گفتگو کی ہے, اور یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ UK میں بھی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور دوسری جگہوں پہ بھی جو ہے وہ کشمیر کا معاملہ اٹھانا چاہیے, اور ہم ان پہ جو ہوئے ظلم و ستم ہیں ان کے ساتھ ہیں, ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. جرمنی کے شہر ارلانگن میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی طلبہ کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا, جس میں پاکستانی اور سکھ طلبہ کے علاوہ کیمرون, افغانستان, جرمنی, افریقہ کے طلبہ بھی شریک ہوئے. اصغر مرزا کی رپورٹ دیکھیے. دنیا بھر میں بھارت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. جرمنی کے دیگر شہروں کی طرح ارلانگن میں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج ہوا, جس کا اہتمام پاکستانی طلبہ نے کیا. مظاہرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں سکھ طلبہ نے بھی پاکستانیوں کا بھرپور ساتھ دیا اور بھارتی ظلم کا شکار ہونے والے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. سکھوں کے علاوہ افغانستان, کیمرون, افریقہ اور جرمنی کے طلبہ بھی مظاہرے میں شریک ہوئے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے بدترین کرفیو اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی. اس موقع پر مظاہرین نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا. فضا مودی مخالف اور کشمیر کے حق میں نعروں سے گونجتی رہی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سکھ اور دیگر ممالک کے طلباء نے کہا کہ دنیا کو بھارتی بربریت کا نوٹس لینا ہوگا. کشمیر دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں مشکلات کا شکار ہے. ہم نے کشمیر سے سولیڈیرٹی کے لیے اور ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم نے یہاں پہ چھوٹا سا پروٹیسٹ ارینج کیا ہے, جس میں ہم نے یہ بتایا کہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہے, 48 ڈیز سے لوگوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہو پا رہا, وہاں پہ لینڈ لائن بند ہے, ایمبولینس یوز کرنے نہیں دی جا رہی, بہت ساری مشکلات ہیں, میڈیکیشنز کی پرابلم ہے, تو کرفیو کو ہٹایا جائے. آج ارلانگن میں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی نے اکٹھے ہو کے ایک چیز کا مظاہرہ کیا کہ یہ لوگ سب اکٹھے ہیں اور کشمیر کاز میں اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور یہ لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس میں آواز اٹھائی جائے. I'm here to give support to my Kashmiri friends who have been under Indian occupation for over 70 years. It's time the world steps up and listens to the pleas of the Kashmiri people and tell India. I'm here to give support to my Kashmiri brothers and sisters who are protesting against the human rights violations in their country. ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ. We're meeting here today in Erlangen to raise the awareness to the people in Germany and Europe to the problems that the Kashmiris are facing. بڑے پیسفل طریقے سے ہم یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کو اس بارے میں توجہ دینی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان کی کال پر دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا سلسلہ جاری ہے. یورپی پارلیمنٹ سے لے کر برطانوی سیاسی ایوانوں تک کشمیر کی گونج سنائی دے رہی ہے. اصغر مرزا، 92 نیوز، جرمنی. چیک ریپبلک میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسرار حسین کے اعزاز میں میئر آف ہائی ویکم کی جانب سے خصوصی استقبالیہ دیا گیا، جس میں پاکستان ہائی کمیشن لندن کے ایکٹنگ منسٹر کوارڈینیشن محمد باقر رضا نے خصوصی شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں. چیک ریپبلک میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر اسرار حسین کے اعزاز میں لندن کے علاقہ ہائی ویکم کے میئر پارلر میں استقبالیہ دیا گیا. استقبالیہ میں میئر آف ہائی ویکم کونسلر مزمل حسین، کونسلر راجہ ضیاء احمد، OPWC کے حاجی عابد، میئر چیشم کیسر چودھری، رومی ملک، کونسلر انصر حسین، پروفیسر مسعود ہزاروی، امیر قابل اور اسلم ڈوگر سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. ڈاکٹر اسرار نے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برٹش پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ ہراول دستہ رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف مغربی برادری کی توجہ مبذول کروانے میں لندن کے تاریخی مظاہروں نے بھارت کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے داخلی اور خارجی مسائل کے لیے فکرمند پاکستانی قوم کا عظیم اثاثہ ہیں. حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے. اس موقع پر دیگر شرکاء نے ڈاکٹر اسرار کی لندن ہائی کمیشن میں تعیناتی کے دوران عوامی خدمت پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نادرا، ویزے اور پاسپورٹ کے حصول کو آسان بنانے پر ان کی خدمات کی تعریف کی. آخر میں ڈاکٹر اسرار حسین کی خدمات کو سراہتے ہوئے میئر آف ہائی ویکم کونسلر مزمل حسین نے انہیں یادگاری شیلڈ بھی پیش کی.
لندن میں پاکستان میڈیا ٹیم نے انڈین میڈیا ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 19 رنز سے شکست دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا ٹیم کے 225 رنز کے مقابلے میں انڈین میڈیا ٹیم صرف 206 رنز ہی بنا سکی۔ خیر سگالی میچ میں کھلاڑیوں اور تماشائیوں کا جوش و جذبہ کیسا تھا، جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان الائنس میڈیا اور انڈین میڈیا ٹیم کے درمیان واٹفورڈ ٹاؤن کرکٹ گراؤنڈ میں دوستانہ کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ پاکستان ٹیم کی قیادت سجاد شال جبکہ انڈین ٹیم کی قیادت سمیت پہل نے کی۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 250 رنز بنائے۔ ٹیم کے کیپٹن سجاد شال نے 50 رنز بنا کر ٹیم کی پوزیشن بہتر بنا دی، جبکہ اطہر عباس 70 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انڈین میڈیا ٹیم پاکستانی بالرز کا سامنا نہ کر سکی اور 206 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے بیٹسمین یوریش نے 54 رنز بنائے۔ اس موقع پر شائقین کرکٹ نے کھلاڑیوں کو خوب داد دی اور کہا کہ ایسے میچز نہ صرف تفریح کا باعث بنتے ہیں بلکہ امن اور دوستی کا پیغام پھیلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بہت ہی اچھی گیم ہوئی، بہت کلوز گیم ہوئی ہے۔ آئی تھنک سب لوگوں نے بہت اچھا کھیلا دونوں ٹیموں میں، امیزنگ۔ اس موقع پر دونوں ٹیموں کے کپتان سجاد شال اور سمیت بہل نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کیسے بھی حالات ہوں، برطانیہ میں انڈین اور پاکستانی کمیونٹی مل جل کر رہ رہی ہے اور عوامی سطح پر کسی قسم کی نفرت یا انتشار نظر نہیں آتا۔ آج ہم نے اس سیزن کا آخری میچ کھیلا، انڈین میڈیا ورسز پاکستان میڈیا۔ کہنا ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ اتنا پیار ہے، محبت ہے، جو کچھ بھی ادھر ملکوں میں ہو رہا ہے سیاسی، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم لوگ ساتھ کھیلتے ہیں، ساتھ کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم بہت بڑھیا باربیکیو کا انتظام ہے، کھانا کھائیں گے سب مل کے۔ پاک بھارت میڈیا ٹیموں کے اس میچ نے باہمی خیر سگالی کی فضا کی نئی روایت قائم کی ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے کمیونٹی سطح پر بھی کھیلوں کے مقابلے کرانے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ نیزہ بازی نہ صرف پاکستان کا دلکش ثقافتی کھیل ہے بلکہ ثقافت کے خوبصورت رنگوں کا عکاس بھی ہے۔ اسلام آباد میں نیزہ بازی کے شاندار مقابلے میں ماہر نیزہ بازوں نے شائقین کے دل جیت لیے۔ اسلام آباد سے جان شیر کی رپورٹ دیکھیں۔ نیزہ بازی ہر دل عزیز کھیل ہے جو ہر عمر کے شہریوں کو خوب لبھاتا ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال چاق و چوبند گھوڑوں پر ماہر گھڑ سوار نیزہ بازی کرتے ہیں تو شائقین داد دیے بنا رہ نہیں سکتے۔ اسلام آباد میں نیزہ بازی کا شاندار مقابلہ ہوا جس میں ماہر نیزہ بازوں کے فن سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ کھیل کا مقصد پنجاب کی ثقافت کو لوگوں سے روشناس کرانا ہے۔ اپنے کلچر کو اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک نیا ایک نئی چیز ہے۔ کیپٹل آف پاکستان کے جو شہری ہیں وہ پنجاب کے ساتھ یا پنجاب کو اپنا صرف بڑا بھائی ہی نہیں مانتے بلکہ پنجاب کی ثقافت کے ساتھ گہرا لگاؤ بھی رکھتے ہیں۔ پنجاب بھر سے آئے گھڑ سواروں کی اعلیٰ کارکردگی دیکھ کر بچوں، جوانوں اور بوڑھوں نے خوب لطف اٹھایا۔ گھڑ سواری جیسے کھیلوں کے انعقاد کا مقصد یہاں پر موجود لوگوں کو روایتی ثقافت سے روشناس کرانا ہے۔ یہاں پر موجود لوگوں کی کثیر تعداد اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو روایتی کھیلوں میں کتنی دلچسپی ہے۔ کیمرامین بابر بٹ کے ساتھ جان شیر، 92 نیوز، اسلام آباد۔ حیدرآباد کی آرٹسٹ فائزہ نے اپنے فن پاروں کے ذریعے خواتین کو درپیش مسائل کو اس انداز سے اجاگر کیا کہ دیکھنے والا ہر شخص اسے حقیقت کے قریب تر تصور کرتا ہے۔ رپورٹ کریں گے حیدرآباد سے محمد وقاص۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول اور ملازمت کے لیے گھر سے نکلنے والی خواتین کو معاشرے کی جانب سے درپیش مسائل کی حیدرآباد کی ہونہار آرٹسٹ فائزہ نے اپنے فن پاروں کی مدد سے بھرپور عکاسی کی ہے۔ میں نے اپنی پینٹنگز میں دکھایا ہے کہ جو ورکنگ وومن ہیں، باہر نکلتی ہیں، ان کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں میں نے ان کو اجاگر کیا ہے۔ سندھ یونیورسٹی کے شعبہ آرٹس اینڈ ڈیزائن سے تعلیم حاصل کرنے والی فائزہ نے اپنے فن پاروں کے ذریعے جہاں عملی زندگی میں قدم رکھنے والی خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا ہے، وہیں تنگ نظر سوچ کے باعث خواتین کی صلاحیتیں معدوم ہونے کی بھی منظرکشی کی ہے۔ میں نے اپنی پینٹنگز میں دکھایا ہے کہ لڑکی ذہنی اذیت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے، پھر گھر پہ بیٹھ جاتی ہے۔ ہونہار آرٹسٹ نے فن پاروں کے ذریعے خواتین کو درپیش مسائل کو اجاگر کر کے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ محمد وقاص، 92 نیوز، حیدرآباد۔